حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کروا کر فیاض کاظمی مرحوم ابن افتخار حسین کاظمی کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام، بتصدق حضرات چہارتا معصومین اس وقت کی گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک بہت مشہور اور معروف آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، جو سورہ یاسین کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہدیت ہے کہ وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے اور شے وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات میں بس 2 ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا تو شے وجود میں آ گئی۔ ایک وہ ہے جو سب کو نظر نہیں آتا، اور دوسرا وہ ہے جو سب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جو نظر نہیں آتا اسے خدا کہتے ہیں،
اور جو سمجھ میں نہیں آتا اسے علی کہتے ہیں۔ وہ نظر آ جائے تو خدا نہیں، یہ سمجھ میں آ جائے تو علی نہیں۔ لہذا اس نے پوری کائنات اپنے ارادے سے بنائی۔ اس نے ارادہ کیا اور کائنات کو بناتا گیا۔ لہذا بس اس کے ارادے ہی کا نام کائنات۔ اگر آپ متوجہ ہوئیں اور بیدار ہیں تو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ارادے کا نام بھی کائنات ہے اور اس کی محبت کا نام بھی تخلیق کائنات ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے 14 سے محبت کی تو کائنات بنائی ہے۔ کہ بیدار ہے آپ، اس نے جب ان 14 سے محبت کی تو کائنات بنائی۔ یہ زمین کا فرش ان کی محبت میں، یا آسمان کا شامیانہ ان کی محبت میں، یہ دریاؤں کی روانی ان کی محبت میں، یہ اونچے اونچے پہاڑ ان کی محبت میں، یہ اشجار ان کی محبت میں، سب کچھ ان کی محبت میں بنایا گیا۔ بس وہ ارادہ کرتا گیا اور شے وجود میں آتی گئی۔ تو میں نے کہا کہ دو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا تو شے وجود میں آ گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو سب کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک وہ ہے جو سب کو نظر نہیں آتا۔ لہذا جو سمجھ میں نہیں آتا اسے علی کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے، بھری ہوئی مسجد ہے، مولائے غدیر، یا لفظ بدل کے کہوں تو لطف آ جائے، خود صاحب فضائل اپنے فضائل بیان کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ صاحب فضائل خود اپنے فضائل بیان کرنے جا رہا ہے۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں مولود کعبہ خود اپنے فضائل بیان کرنے جا رہا ہے۔ لہذا جیسے ہی میرا مولا ممبر کی طرف بڑھا تو ممبر کے زینوں نے مولود کعبہ کا استقبال کیا۔ مولا علی ممبر پر آئے، صاحب ممبر پر نظر آیا، جس کا حق تھا وہ ممبر پر نظر آیا۔ لہذا اب مولا علی گویا ہوئے۔ مولا علی کیا گویا ہوئے، بلکہ وہ زبان گویا ہوئی جو لسان اللہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لسان اللہ ہے، وہ گویا ہوئی، اور مولا کائنات نے کلام کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ سنو، جب اللہ نے اس کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، دیکھیں کائنات کی تخلیق پر اس سے بہتر کوئی نہیں بول سکتا کہ جس کے سامنے کائنات بنائی گئی ہو۔ لہذا علی سے بہتر تخلیق کائنات پر کوئی نہیں بول سکتا۔ لہذا اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی گویا ہوئے اور فرمایا کہ سنو، کہ جب اللہ نے اس کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے زمین کا فرش بچھایا، تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ یہی ٹھہرا رہے، اس پر میرا نام لکھ دیا تو یہ ٹھہر گیا۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں اگر سارے لوگ ساتھ میں آ جائیں تو بات اور آسان ہو جائے۔ دیکھیں فضائل کا معاملہ ہے، دیکھیں فضائل ہر آدمی کو ہضم نہیں ہوتے، لہذا بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ زمین کا فرش بچھایا مگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ یہیں ٹھہرا رہے، اس پر اللہ نے میرا نام لکھا تو یہ ٹھہر گیا۔
آسمان کا شامیانہ لگایا، مگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ وہیں ٹھہرا رہے۔ اس پر میرا نام لکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ دریاؤں کو حل کیا مگر روانی نہیں تھی، میرا نام لکھا تو روانی عطا ہو گئی۔ سورج کو حل کیا مگر روشنی نہیں تھی، میرا نام لکھا تو روشنی عطا ہو گئی۔ چاند کو حل کیا مگر چاندنی نہیں تھی، میرا نام لکھا تو چاندنی عطا ہو گئی۔ اشجار کو حل کیا مگر یہ ہرے بھرے نہیں تھے، جب میرا نام لکھا تو یہ ہرے بھرے ہو گئے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہرے بھرے ہو گئے۔ فرشتوں کو خلق کیا مگر انہیں عبادت کا سلیقہ نہیں تھا۔ جب ہم نے سجدہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ستاروں کی انجمن بنائی مگر ان میں یکجہتی نہیں تھی۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے بھائی، میرا نام لکھا تو وہ ایک ہو گئے۔ اب وہاں آپ جیسا پیور مجمع تو تھا نہیں کہ فضائل سنے اور مسکرائے۔ کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ جیسا پیور مجمع تو تھا نہیں کہ فضائل سنے اور مسکرائے۔ جیسے جیسے علی کے فضائل کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ویسے منافقت کا سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے فضائل کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ویسے منافقوں کا دم نکلتا جا رہا تھا۔ جیسے آج ادھر فضائل کے کوئی گوشہ پڑھیے، کتنے منافق سامنے آ جاتے ہیں۔ کل ذات علی سے منافق پہچانے جا رہے تھے، آج ذکر علی سے منافق پہچانے جا رہے ہیں۔ لہذا سورج طلوع ہو رہا ہے فضائل کا، اب مولا علی گویا ہے، لوگ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولا علی کلام کر رہے ہیں۔ اس پر میرا نام لکھا، اس پر میرا نام لکھا، اس پر میرا نام لکھا۔ اب اسی میں ایک 100 برس کا بوڑھا بھی بیٹھا تھا، اس کا تھوڑا معدہ کمزور تھا، کھلبلی ہو گئی۔ یا علی، ہر جگہ آپ ہی کا نام لکھا ہے، کیونکہ جس کے دل میں علی کی ولا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی خاموش نہ رہنے پائے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یا علی ہر جگہ آپ ہی کا نام لکھا ہے۔ میرے مولا نے کہا یہ تو میں تجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ اے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں تجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، یہ جو اللہ نے لفظ کن کہہ کے کائنات بنائی ہے، یہ لفظ کن بھی میں علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو اللہ نے لفظ کن کہہ کے کائنات بنائی ہے، وہ لفظ کن بھی میں علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ارادے کو علی کہتے ہیں، اللہ کے ارادے کو علی کہتے ہیں۔ وہ علی علی کہتا گیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ علی علی کہتا گیا، کائنات بنتی گئی۔
اس نے کہا علی سورج خلق ہو گیا، علی چاند خلق ہو گیا، علی ستارے خلق ہو گئے۔ ارے بھائی اب جملہ سنیے، جس کے نام پر خلق ہوئے ہیں، اب اگر اس کے اشارے پر سورج پلٹ جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے، ستارہ ڈیوڑی پر آ جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ ارے جس کے نام پر خلق ہوئے ہیں اسی کے اشارے پر واپس ہو رہے، اب اگر اسی کے ارادے پر کوئی مردہ ہو جائے اور اسی کی ٹھوکر پر کوئی زندہ ہو جائے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیا، لہذا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، ستارے کو ڈیوڑی پہ بلا لیا، بھائی جس کے نام پر خلق ہوئے تھے، لہذا ڈوبا ہوا سورج بھی اسی کے اشارے پر پلٹا۔ یہ ہزاروں مرتبہ علماء خطبہ سے سنا ہے آپ نے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ یہاں ہمارے برادران تشریف فرما ہے، اس کا سبب سنیے کہ کیوں پلٹا، یہ بھی آپ نے سنا کہ رسول پر وحی آ رہی تھی، رسول کا سر مولا علی کے زانوں پر تھا، وقت نماز چلا گیا، سورج ڈوب گیا، یہ تو سنا ہے آپ نے، مگر اب عالم اسلام کی جو صحیح ہے، بھائی توجہ فرمائی آپ نے بھائی، جو عالم اسلام کی صحیح ہے اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ معاذ اللہ نبی کی 3 نمازیں قضا ہیں۔ دیکھیں یہ صحیح میں لکھا ہے، ارے بھائی آپ غور کر رہے نہیں کر رہے بھائی، یہ صحیح میں لکھا ہے، اب اسے کیا کیا جائے کہ وہ لکھے تو صحیح ہم پڑھے تو غلط۔ نبی کی 3 نمازیں معاذ اللہ قضا ہے، لہذا مولا علی نے کیا کیا، جب وقت گزر گیا اور وحی آ گئی تو رسول نے کہا کہ علی تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء، ان سے پوچھئے مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اگر انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، اگر دریا میں ڈوب رہا ہے تو نیت ہی کافی ہوگی۔ اے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیت ہی کافی ہوگی۔ میرے مولا سے رسول نے پوچھا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا میں نے تو پڑھ لی۔ اے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو پڑھ لی۔ کہا کیوں؟ کہا اشاروں سے پڑھ لی۔ کہا یا علی یہ مجبوروں کی نماز ہے اور تم مختار کائنات ہو۔ ارے بھائی سنیے جو مسئلہ حل کر رہا ہوں، تم مختار کائنات ہو، لہذا ڈوبے میں سورج کو پلٹاؤ۔ علی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ میرے مولا نے پہلی ہی منزل پر سورج پلٹا کے بتا دیا، جب میرے رہتے ہوئے نبی کی پہلی نہ قضا ہو سکی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے ور محمد و آل محمد۔ بھائی جب میرے رہتے ہوئے نبی کی پہلی نہ قضا ہوئی تو 3 تو بہت دور کی بات، اچھا عدد بھی خوب ہے، 3 باہر ہی نہیں نکل رہے، 3 ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اب ڈوبا ہوا سورج پلٹا، تخلیق کائنات پر وہ علی علی کہتا رہا، کائنات خلق ہوتی اور جو بنایا وہ اس نے انہی کی محبت میں بنایا۔ اس ایک نے
جب ان 14 سے محبت کی تو سب کچھ بنا دیا. قانون سمجھ میں آیا کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی محبت میں کچھ بنایا جاتا ہے. کاش یہ میرا مجمع میں پہنچا لے سکوں اپنی بات کو. جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی محبت میں کچھ بنایا جاتا ہے. بھائی اس ایک نے ان 14 سے محبت کی تو کائنات بنائی, تو محبت تو ہم نے بھی ان 14 سے کی ہے. بھئی آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. بھئی محبت تو ہم نے بھی ان 14 سے کی ہے. اب اس ایک نے محبت کی تو زمین کا فرش بچھایا. اتنا سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے, یہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا بھائی. اس نے ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا. اب ہم زمین کا فرش تو نہیں بچھا سکتے, لہذا ہم نے فرش عزا بچھا دیا. ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے فرش عزا بچھا دیا. اس نے آسمان کا شامیانہ لگایا, ہم نے بھی شامیانے لگائے. آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی, ہم نے بھی چراغ جلائے. ہم نے اس نے دریاؤں میں روانی کو پیدا کیا. بھئی اب جس کے دل میں جتنی محبت ہے وہ اس حساب سے سنیں. ہم نے اس نے ان کی محبت میں دریاؤں میں روانی کو پیدا کیا. ہم دریاؤں میں روانی تو نہیں پیدا کر سکتے, لہذا ہم نے سبیلیں لگائیں. بھائی ملاتے جائیے, ہم نے ان کی محبت میں سبیلیں لگائیں. سنیے بھائی, ہم نے سبیلیں لگائیں. اس نے ان کی محبت میں ستاروں کی انجمن بنائی. خیری توجہ فرمائی آپ نے. اس نے ان کی محبت میں ستاروں کی انجمن بنائی. اب ہم ستارے تو نہیں بنا سکتے, ہم نے عزاداروں کی انجمن بنائی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یاد محبت میں جو ہے وہ ان کی محبت میں, اور پھر ایسی محبت کہ آواز دی قال اللہ لہم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی. میں یہی روک رہا ہوں. اے میرے ملائکہ, اے آسمان پر سکونت اختیار کرنے والوں, عزتی و جلالی, مجھے میری عزت کی قسم, ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, مجھے میرے جلال کی قسم. جائیے قرآن مجید پڑھیے, الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن پڑھ ڈالی. نہ جانے کتنی قسمیں کھا ڈالی خدا نے. کہیں زیتون کی قسم, کہیں طور سینا کی قسم, کہیں شہر مکہ کی قسم, کہیں شہر مدینہ کی قسم, کہیں چلتے ہوئے گھوڑے کی قسم, کہیں اس کے ہنہنانے کی قسم, کہیں اس کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم, کہیں ستارے کی قسم. ہزاروں قسمیں کھا ڈالی مگر پورا قرآن پڑھ ڈالیے, کہیں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی, اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی, مگر جب اہل بیت کا معاملہ آیا تو اپنی عزت
عزت کی قسم بھی کھائی، اپنے جلال کی قسم بھی کھائی، بتایا یہ آیتیں ہیں اور وہ آیتیں کبریٰ ہیں۔ ہائے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ غور کیا آپ نے بھائی؟ بھائی یہ آیتیں ہیں، اور جہاں میں اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہوں وہ آیتیں کبریٰ ہیں، بڑی آیتیں ہیں۔ عزتی و جلالی، میں اپنی عزت کی قسم کھا، معلوم نہ ہوتا کہ خدا کی عزت کون ہے اگر خطیب منبر سلونی نہ کہتا انا عزت اللہ۔ میں ہوں اللہ کی عزت۔ اب سمجھے آپ، اللہ نے تخلیق کائنات پر جب بات کی تو علی کی قسم کھائی۔ خیری توجہ فرمائی آپ۔ میرا مولا کہہ رہا ہے انا عزت اللہ، میں اللہ کی عزت ہوں۔ عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارضم مدیتم ولا قمرم منیرا ولا شمسم مزیتم ولا فلکن یدور ولا بحر یجری ولا فلکن یسری الا بھائی یہی روک دیا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، دریاؤں میں روانی کو نہیں پیدا کیا، اونچے اونچے پہاڑ نہیں لگائے، اشجار نہیں کھل کیے، اللہ اسی اللہ پر تو کتنوں کو موت آ جاتی ہے۔ بھئی اسی اللہ ہی پر تو موت آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ قل لا اسألکم، یا اور واضح کر دوں، لا فتح، ہائے ہائے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار، الا فی محبت، جو بنایا ہے ان کی محبت میں، جو زیر کسا ہے۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس سے پوچھ لے۔ دیکھیے پھر میں گواہ کر رہا ہوں، ہمارے برادران یہاں بیٹھے ہوئے، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاعر اچھا کلام اچھے سامعین میں سناتا ہے، ہر قصیدہ ہر جگہ نہیں سنایا جاتا۔ دیکھیے یہ میں نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، ہر کلام ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا۔ پھر بھی بھائی بیٹھے ہوئے گواہی دیں گے کہ بھائی بہت اچھے شعر ہو گئے، مطلب ایک حال کے شعر ہو گئے، 12 کے 12 شعر ایک کے اوپر ایک، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام جب پڑھا جائے تو اچھا مجمع ہو۔ جب ہم جیسے کا یہ عالم ہے تو پھر خالق کلام نے جب قصیدہ پڑھا ہو تو پھر اسے بھی تو اچھے ہی سامعین چاہیے ہے نا۔ اسی لیے عام مجمع میں نہیں پڑھا، ان کے مجمع میں پڑھا جو سازن سے عبادت گزار ہے۔ اعلموا یا ملائکتی، اب یہ قصیدہ ہے
اچھا قصیدے کا بھی ایک اپنا رنگ ہے. قصیدہ جس میں تشبیب، ساقی نامہ، گریز سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس کی مدح میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. ارے بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے جہاں میں لے چلنا چاہ رہا ہوں. بھائی گریز سے سمجھ میں آتا ہے کہ قصیدہ کس کی مدح میں ہے. اللہ نے کہا میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا. یہ تشبیہات کی باتیں ہیں. آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، دریا میں روانی کو نہیں پیدا کیا، اونچے اونچے پہاڑ نہیں لگائے، پھر اللہ سے گریز کیا. آئے ہائے نہیں توجہ فرمائی. اللہ فی محبت، یہ گریز کا مطلع ہے. ارے ہے بھائی توجہ ہے کہ نہیں. اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، یہ گریز کا مطلع ہے. مجمع سن رہا تھا، عبادت گزار مجمع، سجدہ کرنے والا مجمع، ایسا مجمع جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، معصومین کا مجمع. ابھی بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قصیدہ ہے کس کی مدح میں. اب پڑھنا میرا کام ہے اور پہنچنا اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک سامع نے اٹھ کے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو دے قصیدہ ہے کس کا. یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو دے قصیدہ ہے کس کا. تو مقطع پڑھا قدرت نے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. قدرت نے مقطع پڑھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. یہ قدرت کہیں اشارہ تو نہیں کر رہی کیا اہل بیت میں جسے بھی لانا پہلے فاطمہ سے رشتہ ثابت کرنا. اس لیے کہ آج جسے دیکھیے یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں. یہ مصداق کوثر ہیں، یہ مصداق سورہ دہر ہیں. جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے کہتا چلا جا رہا ہے نا صاحب بھائی، ہے نہیں وہاں پہ. یہ سورہ کوثر کے مصداق ہے. سورت دیکھیے کبھی آئینے میں. یہ سورہ دہر کے مصداق ہے. بھلے 10 روپے دیتے ہو 10 جگہ فوٹو کھنچواتے ہو، اور سورہ دہر کے مصداق ہیں. دیکھیں میں کچھ کہہ کے گزر رہا ہوں. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. بالکل آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. کیا کہا؟ فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. اب اگر بی بی کسی کو بیٹا کہیں بھئی یہ جو میرا خیمہ ہے،
مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈ ہے، مگر ولایت علی کے آگے کوئی ٹھنڈ نہیں رہی۔ ولایت کے چراغ کو روشن رکھیے، ساری ٹھنڈ دور ہو جائے گی۔ بس ایک ہی ٹھنڈ ہونا چاہیے، اور وہ ہے ولایت علی کی ٹھنڈک۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، یہ ٹھنڈک کیا ہے، یہ گرمی کیا ہے، یہ برسات کیا ہے؟ موسم ولایت پر حاوی نہیں ہوتے، بلکہ ولایت موسم پر حاوی ہوتی۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی سے بات کو میں سمیٹ لوں، اور اس اعلان کے ساتھ کہ کل دوسری مجلس ہوگی جسے مولانا رئیس احمد جاجوی صاحب خطاب کریں گے، آپ سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ تو جو بنایا وہ ان کی محبت میں بنایا، اور قدرت نے جو مختہ پڑھا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنو۔ اب اہل بیت میں وہی شامل ہوگا کہ جس کا رشتہ فاطمہ سے۔ بی بی نے اپنا بیٹا کہا، بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا۔ آج لوگ حضرت عباس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، عصمت حضرت عباس پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ عصمت پر بحث نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے شجرے کا پتہ دے رہے ہیں۔ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، اور سرحد کے پار سے تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، قاتل زہرا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مہینہ جو کہ بی بی سے منسوب ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ کچھ لمحے بی بی کا تذکرہ ہو جائے اور بات تمام۔ میں نے ابھی بمبے میں بھی ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہاں بھی دہرا دوں کہ سرحد پار سے یہ صدا دی گئی ہے کہ قاتل زہرا سے حمایت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، انہیں پوری طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ اب جس تک جملہ پہنچ گیا وہ جانے اور اس کی شہزادی جانے۔ وہ چاہے جیسے بھی رہے ہوں، مگر آپ نے حمایت کر کے بتا دیا کہ آپ انہی جیسے ہیں۔ وہ چاہے جیسے رہے ہوں، وہ چاہے جیسے رہے ہوں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اب یزید کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر تھا 2-3 سال پہلے، اس کے چیلے پیدا ہو گئے، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے۔ اتنا پاکیزہ لفظ رضی اللہ، قرآنی لفظ، اور یزید جیسے کے ساتھ جوڑ دیا۔ کون ہے یزید؟ شرابی، جواری، بندروں سے کھیلنے والا، اتنا پاکیزہ لفظ۔
کچھ تو فرق رکھیے صحابی میں اور شرابی میں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ کچھ تو فرق رکھیے صحابی میں اور شرابی میں. صحابی بھی رضی اللہ اور شرابی بھی رضی اللہ. اسی لیے ہم ہر ایک کو رضی اللہ کہتے بھی نہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ہم نے ایک حد کھینچ رکھی ہے. ایک لائن ہے, اس کے آگے تھوڑی پڑ جائیں گے. اور پھر جو ہم سے کہتے ہیں آپ اوروں کو تذکرہ نہیں کرتے, آپ بس مولا علی کی بات کرتے ہیں. آپ 2 مہینے 8 دن کے بعد آئیے, ایک ایک کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. بھئی جاگ رہے ہیں تو بات رائے گا نہیں ہوتی. ایک ایک کا تذکرہ کرتے ہیں, جملہ یاد رہ جائے گا آپ کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور جو تاریخ سے واقف ہے وہ خاموش نہیں رہنے پائے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ 2 مہینے 8 دن کے فوراً بعد جو سورج طلوع ہو اس دن آپ آئیے, ہم ایک ایک کے فضائل سنائیں گے آپ کو. دیکھیے فدوی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک کے فضائل سنائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ آپ آئیے. بھائی جملہ سنیے, مگر شرط یہ ہے کہ آپ آئیے. بھائی ان کے فضائل علل اعلان نہیں سنائے جائیں گے, آپ کے کان میں سنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کان کی بات زیادہ یاد رہ جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کان میں آپ کے بتائیں گے, کیونکہ آپ کو کان کی بات زیادہ یاد رہتی ہے. آپ تو کھلے میدان کی باتیں بھول جاتے ہیں. تو قاتل زہرا کل بھی قابل لعنت تھا, آج بھی, اور کوئی بچا نہیں سکتا. چاہے جتنی بیساکھیاں لگا کے رضی اللہ بنا دیجئے, قاتل زہرا کہیں بچ نہیں سکتا. اور ہمارے لیے وہ بھی قابل لعنت ہے جو حمایت کرے. اس لیے کہ ظالم بھی قابل لعنت ہے اور ظالم کا ساتھ دینے والا بھی قابل لعنت ہے. لہذا قاتل زہرا سے کوئی مروت نہیں ہے. اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. اور ہم اور ان میں, ہم میں اور ان میں یہی تو ایک فرق ہے. پوری شیعہ قوم کو جو الگ کرتا ہے وہ قاتل زہرا پر لعنت ہے. 73 فرقوں سے, 73 فرقوں میں جو ہم کو الگ کرتا ہے وہ دشمن زہرا سے ظاہر برات ہے. اور اس کا اظہار ہم کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم اس دن جلاتے بھی ہیں.
جلاتے ہم ہیں، آگ ادھر لگی جا رہی ہے۔ میں نے کہا علماء تشریف فرما ہے، کیوں جلاتے ہیں سنیں گے آپ؟ سنیے اور بات تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، بس سنیے اور جواب دے رہا ہوں اور بات تمام کر رہا ہوں۔ تشریف فرما ہے ہمارے 9ویں امام تشریف فرما۔ 9ویں امام نے بہت زور سے زمین پر ہاتھ مارا کہ میرے لال خیریت تو ہے؟ کہ مجھے میری جدہ کے قاتل یاد آ گئے۔ اے میرے بابا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں۔ آئے ہائے، ولایت اور عقیدت میں ڈوب کے سنیے کا بات جو پڑھ رہا ہوں، نکالوں اور انہیں جلاؤں اور جلا کے ہوا میں اڑا دوں۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کیوں جلاتے ہیں، دل معصوم کی تمنا ہے اس لیے جلاتے ہیں۔ دل معصوم کی تمنا ہے اس لیے جلاتے ہیں۔ اور پھر آخری امام جب ظہور کریں گے تو وہ بھی روایت میں ہے کہ قبروں سے انہیں نکالیں گے اور زندہ جلائیں گے۔ اب نہ پوچھنا کیوں جلاتے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں امام کے ساتھ رہنے کی، کہ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ کے گزر گیا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم آمادہ ہیں۔ ہر عمل خیر کے بعد یہ دعا تو آسان ہے کہ امام ہمیں اپنے ناصروں میں شمار کر لیں۔ پہلے ذرا اپنے کو ٹٹولیے کہ ناصر بننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا تیاری ہے آپ کی؟ دل میں قاتل زہرا سے محبت اور ناصر بن جائیں گے۔ خدا کے واسطے قوم کو منتشر نہ کیجیے۔ یہ نئے نئے مضامین لے کر جو آپ آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جو اہل بیت کے فضائل سن کے نہیں سدھرا، وہ کسی کے فضائل سن کے نہیں سدھر سکتا۔ کس کے فضائل سنائیے گا؟ دنیا میں کس کو آئیڈیل بنائیے گا؟ کس کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیے گا؟ کتنے ہی بڑے عالم کو لے آئیے، کسی نہ کسی منزل پر وہ کہے گا رکو مجھے سوچنے دو۔ ممبر سے اس کا علم پڑھیے جو کہتا ہو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ یہ ہے تبلیغ کا ذریعہ۔ تبلیغ ایسی کیجئے کہ جو اہل بیت کے قریب لے جائے، وہ تبلیغ نہ کیجئے کہ جو اہل بیت سے دور لے جائے۔ وہ تبلیغ نہیں ہے، تو قوم کو منتشر کرنا۔ ممبر سے سخاوت علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی بخیل نہ ہونے پائے۔ ممبر سے شجاعت علی پڑھیے تاکہ قوم میں کوئی بزدل نہ ہونے پائے۔ اب نہ پوچھنا کہ یہ خیبر خندق کب تک پڑھیں گے۔ خیبر خندقی سنا کے تو ہم اپنی قوم کے بچوں کو شجاع بناتے ہیں۔
لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خیبر خندق سے کیا فائدہ ہے؟ خیبر خندق سے انہی کو عداوت ہوگی کہ جن کا رشتہ مرحب و انتر سے ہوگا۔ سخاوت علی پڑھیے، ممبروں سے عبادت علی پڑھیے تاکہ کوئی عبادت سے غافل نہ ہونے پائے۔ ممبروں سے فضائل پڑھیے، اس لیے کہ ممبر فقط فضائل اہل بیت کے لیے، آپ رسول سے بڑے نہیں ہیں۔ رسول تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، تو آپ مجلسوں کو زینت بنائیے ذکر علی، اہل بیت کو ذکر مجلس کی زینت بنائیے۔ بس ایک بات باب فضائل کی جہاں تک میں لایا تھا وہ بات بیچ میں الگ چلی گئی، تو سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، اہل بیت، بیٹا کہہ کے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اب اس آقا کے آپ نے بہت سے فضائل سنے ہیں، کیونکہ میرے برادران یہاں تشریف فرمائے، قبلہ سمر صاحب، فیروز صاحب، گلریز صاحب، سیف صاحب، مولانا عسکری صاحب، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فدوی بھائی ہیں، اس سے بہتر پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ شجاعت عباس تو بہت سنی آپ نے، میں شجاعت نہیں پڑھ رہا، ایک بات عرض کروں گا، اگر حقیقت ہے تو تحفے کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت عباس کا علم دیکھیے، رخ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کربلا میں امام حسین نے کسی کو خط لکھا تھا؟ ہے حبیب ابن مظاہر کو کیا لکھا؟ رجل فقیہ۔ دیکھیں اپنے اوپر ضبط کر کے یہ جملہ سنیے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں، اور میں دعائیں چاہتا ہوں۔ رجل فقیہ، ہم کسی کو خطیب کہیں یہ سند نہیں ہے، ہم کسی کو عالم کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، جتنے ٹائٹل جتنے القاب دینا ہو، کوئی سند نہیں، مگر امام کسی کو کچھ کہہ دے۔ والراسخون فی العلم کا مالک کسی کو کچھ کہہ دے، عالم علم لدنی کچھ کہہ دے۔ یہی تو ہے کہ جب غلام کہا تو کہا لکھوا لو، اس لیے کہ ان کا تو غلام کہنا بھی سند ہے نا۔ تو اب امام نے کیا کہا؟ رجل فقیہ، رجل فقیہ۔ یہ بتائیے جب وہ کربلا پہنچے تو لشکر حسینی کے کیا بنے؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر یہ بازو کسی کا قرض ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ کیا بنے وہ لشکر حسینی کے کہ ایک سپاہی، ذرا اندازہ لگاؤ، جب لشکر حسینی کا ایک سپاہی رجل فقیہ ہوتا ہے تو علمدار کس منزل پر رہا ہوگا؟ اس کا علم کس منزل پر رہا ہوگا؟ اس کا علم کس منزل پر رہا ہوگا؟ اسی لیے امام مشورہ کر رہا، امامت نے دو ہی سے تو مشورہ کیا، یا زینب کبریٰ سے یا عباس دلاور سے۔ سیدہ نے بیٹا کہا، یہ علم عباس تھا
جب 72 لوگوں کو لاکھوں پر لڑا دیا، ورنہ 72 آدمی کتنی دیر کے تھے؟ سامنے بھالے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر تبر سب موجود ہیں، اور جو تلوار جنگ کا نقشہ ہے، اللہ اکبر، پہلا سپاہی بزرگ ہے اور آخری سپاہی 6 مہینے کا مجاہد ہے۔ کیوں؟ حضرت عباس یا آخری سپاہی علی اصغر کیوں ہے؟ کہ سب لڑنے جائیں گے، اصغر فتح کی مہر لگانے جائیں گے۔ مسکرا کے جنگ جیت لیں گے۔ اسی لیے علی اصغر تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہر نبی کے سامنے موت آئی تو پیشانی پر پسینہ، موت دیکھ کے جو گھبرا جائے وہ نبی ہے، جو مسکرا دے وہ علی اصغر ہے۔ یہ جنگ کا جو نقشہ ہے یہ حضرت عباس، اور تاریخ میں سب سے زیادہ اسی کو یاد بھی کیا گیا۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، بھائی کے لیے بھائی قوت بازو ہوتا ہے۔ خدا ان کے بھائیوں کو صبر دے، والدہ کو صبر دے، میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی آقا کا تذکرہ کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ مدینے سے کربلا تک لب امام پر ایک ہی نام تھا، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس۔ بیویوں کی چادر چنی، بھیا عباس۔ 4 برس والی بی بی کے تماچے لگے، چچا عباس۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ آپ اس پر رو رہے ہیں جس پر رونے نہیں دیا گیا۔ سب سے زیادہ تاریخ کربلا میں جسے پکارا گیا وہ حضرت عباس۔ بس میں 3 منظر ہیں اور مجلس تمام ہے۔ ایک ملعون حضرت مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا کہ یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ظلم کیے؟ اس نے کہا مختار مجھے معاف کرو، میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مختار نے کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہوگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا نہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مختار نے کہا کہ وہ ظلم بتا دے جس کے انجام دینے کے بعد تو بھی رو دیا ہو۔ اے عزادارو گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ نہ جانے کس کے پہلو میں وہ بی بی آئی ہو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔
کہ میں نے کربلا میں 3 ظلم ایسے کیے کہ جس کے انجام دینے کے بعد میں بھی رو دیا۔ اب وہ ظلم ہے کہ جس پر ظالم بھی رویا ہے، کہ بیان کر کہ میں نے دیکھا زہرا کا لال کبھی دائیں جانب جاتا تھا، کبھی بائیں جانب آتا تھا، سر سے لے کر پیر تک کوئی سرا ایسا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے بہت غور کیا کہ زہرا کو لال کو اذیت دوں تو کیسے۔ کہتا ہے جب میں نے بہت غور کیا تو میں ایک جگہ نظر آئی، لب حسین۔ میں نے تیر نہیں چلایا، میں نے نیزہ نہیں چلایا، میں نے تلوار نہیں چلائی، ایک پتھر اٹھایا، نشانہ لے کے اب جو پتھر مارا، زہرا کے لال کے دندان شہید ہو گئے۔ اے مختار جیسے ہی میں نے پتھر مارا، حسین نے فرات کا رخ کیا۔ اے میرے بھائیا، اے میرے بھائیا، اجرکم اللہ۔ مختار کو غش آ گیا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا کہ بیان کر دوسرا ظلم۔ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ اب مجھے بخش دو، کہ نہیں بیان کر، کہ سنو مختار اپنی طاقت کو سمیٹ لو، میں جو ظلم بیان کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے تم سن کے زندہ نہ رہ سکو۔ مختار، میں نے دیکھا بیویوں کی چادر چھینی جا رہی ہے، ایک بیوی کے سر پر چادر رہ گئی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزے کی علی بیوی کی چادر میں پروئی۔ بیوی چادر کو کس کے پکڑے تھی، جب بیوی نے چادر نہیں چھوڑی میں نے تازیانہ نکالا، بیوی کے رخسار پر مارا، بیوی نے چادر چھوڑی، دریا کا رخ کیا۔ عباس، آخری منزل ہے مجلس تمام، میری ماں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، اپنی شہزادی کو پرسا دیجئے۔ مختار نے کہا بیان کر آخری ظلم۔ اس نے کہا سنو مختار، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، انہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 برس کی بچی نکل آئی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ میں مجھے اس کے کانوں میں بالیاں نظر آ گئی۔ اے مختار، میں بچی کے پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ اے مختار، جب بچی تیزی سے دوڑنے لگی میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزہ بچی کی پشت پر مارا، بچی منہ کے بل زمین پر گری۔ اے مختار، میں آگے بڑھا، بچی نے کہا ظالم تجھے کیا چاہیے؟ میں نے بالیوں کی طرف اشارہ کیا، بچی نے کہا رک جا میں تجھے بالیاں دیتی ہوں۔ بچی نے بالیاں اتارنا چاہی، اے مختار بچی بہت کم سن تھی، جب بالیاں اترنے میں دیر لگی